الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. میرا اللہ جو کچھ کلام پڑھے تیری دربار عالیہ پیش کیتے اتو جڑا ثواب حاصل تھیوے مد فعل آل محمد. میرا اللہ تمام مومنین مومنات بالاخص اس محلے دے جتنی مرحومین مرحومات چلے گئے میرا اللہ سارے نے روح تک پہنچا. خالق کائنات انہیں دے درجات بلند فرما. میرا اللہ انہیں دے منازل آسان فرما. الہی محمد و آل محمد صدقے میرا اللہ ساری عزاداری دی حفاظت فرما. سارے خطاوت کو درگزر فرما. اس محرم نے صدقے میرا اللہ سارے گناہ کو معاف فرما. سب کو صحیح مانے عزادار حسن بنا. سب کو صحیح مانے نمازی بنا. خالق کائنات دنیا دے آفات و مصیبت کو محفوظ فرما. شر شیطان شر عدو شر دنیا کو محفوظ فرما. الہی حج و زیارت نصیب فرما. تمام مومنین دی عزت و ناموس دی حفاظت فرما. ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. خالق کائنات محمد و آل محمد صدقے میرا اللہ سارے بار میں آقا ظہور فرما. انہیں نیامت صدقے میرا اللہ سارے تمام التجامے کو اپنے دربار عالیہ مندوب مقبول فرما. اللہم استقبل منا انکا انت سمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پہلے حدیث کتاب پڑھنی ہے جی آئی تھی ملا تھی باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبت من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتنازع كأن البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا الساعة. وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رأيت طيبا كأن رأيت جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن دار الكساء وقال السلام عليك يا جدنا يا رسول الله. أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحبا حولك. أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين صلوات. قال أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نهر الكساء وقال السلام عليك يا جدنا والسلام عليك يا من افتره الله. تعالوا لي أن أدخل معكم
الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي وشافي أمتي قد أذنت لك فداخل معهما تحت الكساء فأقبل يمنى ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحة طيبة كأن راية أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي يا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت الله الكساء وقلت السلام عليك يا بطل يا رسول الله يا تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بناتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وقام بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لهمهم لهمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز جل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الله في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال أمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت نبوة ومعهم رسالهم فاطمة وصلوات وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي الآن يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله
فقال رسول الله عليه السلام يا من وحي الله إنه نام قد ذبت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأمين الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من خيارنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر اللهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إلى الله فضلنا وفاضشيتنا ورب الكعبة. فقال به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين وفي محموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله عما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام بغضب الله فرنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات. اللہ تعالیٰ کریم حاضری دعائے حدیث قصہ تے سادہ التجاوہ ماشاءاللہ مولی سے بڑی خوشی تھی ہے ملاقات تو نہیں تھی سکی تے اللہ تعالیٰ خوش رکھے صحیح. میں التجا یہ میرے سامعین کو این کلو ونی برکت کیا تھی سکتی ہے کہ حدیث قصائی شروع تھی وے تے سارے مومنین آ وجن بہت بڑی برکت ہے. کیونکہ جیسا پنجاب دے بہران دے چودہ دے اللہ دے ذکر تو بعد انہیں دا ذکر شروع تھی نہ پائے تھا کوئی ایسی محفلی کہنی جنہ مقام اللہ دے نام وہاں بلند نہ ہو. اگر کوئی دنیا دے وچ کہیں محفل دا مقام ہے تا تاریخ اسلام دے وچ روایات دے چیئوں کو جاندے کہ باروں دے معاشر جگہ ہر بندہ نفسی نفسان دے عالم دے وچ ہو سی پریشان ہو سی پیاس ہو تا اولے انہیں لوگیں کو ایک شاہ سفیدہ نے سی وہ کیڑی شاہ وہ محفل جیڑی دنیا دے وچ وہ محفل کیا ہوئے اتھا اللہ دے رسول تے اہل بیت دا ذکر تھی سی تے وہ محفل شامل کیا ہو سی باروں دے معاشر جنہیں دو تے سایہ کہنا ہو سی اگر وہ اہل بیت دے منن والے ہیں تے وہ ذکر شامل تھیں تے اتھا گرمی دے دیونے تے عرش اولاد سایہ تھی دے سی. کتنا سمجھن دے کتنا ٹھیک ہے. ماشاءاللہ میرے باپ علماء کرام میں تو صرف حاضری واسطے آنا بھائی ساری ان بڑھے بندے ٹھیک ہی ہیں انہیں کی مہربانی چلو یاد کریں چاہیے کتنا صحیح ایسے سوری دے سکیلے مولوی ذاکر تھے ارفت دینے کے پرانے خدمت گزار ہیں تو گزارش ہے کہ بھئی جناب رسالت امام کنو ایک روایت ہے بلکہ جناب فاطمہ زہرا روایت فرمائے آپ نے فرمائے کہ ایک رات
میرے والد محترم سید الانبیاء نبیین دا سردار فخر موجودات سرور کائنات میرے گھر دے وچ میرے حجرے وچ تشریف لے گئے جدر میرے حجرے تشریف گرنا سان فرمائے موئے مصلح عبادت تے ہم بابے کو بیٹھے نبیین دا آخر سردار ہے بے شک خود رک ویندہ ہے مو دروازے دے لیکن دھیت فاطمہ تو زہرا ہے بابے کو آنا دیتے مصلح چھوڑیے چھوڑ کے آکے بابے دا استقبال کیتے بابا جانی میرے اللہ دے نبی بیٹھے میری سین نال لیٹیے نبی فرمائے آج میں دے 4 عمل دا سامان آیا توجہ ہے میں دسینا سلمان کو پہلے 4 اعمال ضروری ہے بابا جان کہڑے 4 اعمال نبی فرمائے بیٹی سلمان کو پہلے ختم قرآن مجید کر کے جاتا توجہ ہے سلمان کو پہلے ختم قرآن مجید کی جاتا دوسرا عمل سلمان کو پہلے تمام انبیاء کو میں سمیت اپنا شفیع منیدہ آکھا کر میرے شفیع ہے آکھا نالا نبی ہے کتاب بنائے خلاصۃ الاذکار کتابی تو صحیح سلمان کو پہلے دوسرا عمل ہے کہ تسان جلے سنگو تے سارے واسطے حکم ہے جب بیٹی کو دفعنے تو سارے واسطے ضروری ہے تو سلمان کو پہلے تمام انبیاء کو اپنا شفیع بنا دیتا کر نبی فرمائے تیجا عمل ہے سلمان کو پہلے تمام مومنین کو ایک تحفہ دیتا کر نبی مومنین کو تحفہ سین فرمائے وہ کیڑا وضاحت نبی فرمائے نسینا چوتھا عمل نبی فرمائے سلمان کو پہلے روز حج عمرہ کر کے جاتا سوال توجہ ہے سرکار سمجھ آنے پہ یا رسول اللہ یا اللہم صلی اللہ محمد محمد اللہ کا کو سلامت رکھے کہڑے گھرے جی بیٹھے رہے اور بہترے انہیں تمہارے کلو بات کہڑے تمہارے لیے قرار کرے سو اللہ نے بندے گھر بیٹھے دیا پتا حسین دی پھوڑی بچھی ہوئی ہے گھر کلو بہترے آئی مسجد چیا امام بارگاہ چیا جتا معصوم خود انہیں دے روح تشریف گھیتا ہے تو گھر بیٹھے دیا کیا امام دی گا اللہ نے بندے آسودہ تک پوچھ سادی نجات دا سبب پڑسی ایمان سے صرف آکھنا مومنی سنے نہ عملی طور پہ خیر میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا پہلا نبی فرمائے نہ سین پہلے جانلی تو تے عالمائے غیر معلومہ ہے توجہ ہے نا تم عالمائے غیر معلومہ تے کہ میں دسانے سے دسیتا ہی واسطے پیا تاکہ میری امت کوئی پتہ نہ بنے پہلا ختم قرآن سمجھ بولو ختم قرآن ایک دفعہ الحمد 3 دفعہ قول شریف پڑھ دیتا کر سارے دین میں ختم قرآن مجید ہے سمجھ بولو پہلے یا اللہ کا کو سلامت رکھے یہی عبادت ہے سارا کام عبادت ہے سورۃ فاتحہ قبلہ صاحبی تشریف فرمائیں تا 3 دفعہ قول شریف پڑھ کے سن تھی وہ اور ساری رات وضو کر کے کیونکہ مقام قرآن دائی رہے کہ طہارت نال پڑھو اتے سارے ختم قرآن ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ آپ شفیع کی میں بڑھا بابا تمام انبیاء کو نبی فرمائے میرے پہ کہ تمام انبیاء کے درود تو پہ حضرت شفاعت ہی دعا کرتے اللہ آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین یہ ایک فکرہ پڑھ سے کہ یہ سب کے تمام مجھ سمیت تمام انبیاء کو اپنا شفیع بنا بھی دے تیجے نمبر پہ جناب مختصر کرام ہے تیجے نمبر پہ آپ نے فرمایا مومنین کو تحفہ کیڑی شے
لیکن ولا جتنی عظمت ہے اتنی تکلیفاں ہیں، جتنی عظمت ہے اتنی تکلیفاں ہیں۔ کوئی سمجھ سکتا ہے حسین مدینہ چھوڑے سی تھی نہ سکتا ہے، جب رسول اپنے نوا اپنے زان ہی نے مونجھے دے چاہتا ہوئے حسین سامنے آیا، اللہ دا رسول انبیاء دا سردار توڑا تبلیغ کرے گا بیٹھا ہویا، اپنی کرسی چھوڑنے نائی بنی آیا، نواز سے کچھا اپنی زبان کو سائیت۔ اور کتنا ظالم مسلمان ہے، پہلے آکے نہ بیعت کر ورنہ یا مدینہ چھوڑنا پڑسی۔ امام فرمائے میں بطول تے علی کا پترا، میں سارا کٹوا تو سکتا لیکن جھوک نہیں سکتا میرا ساتھ۔ دربار دے وچ یاد کیتے کہیں ولی بھئی یزید کا خط آیا ہویا ہے، جنہیں ترن لگن کا بھینی بھیرانے بڑے پیارے رشتے ہوئے، سارے بھینیوں میں بیٹھے ہوئے تھا کہ نہیں بندہ ویدہ پہ ہوئے تھا سفر پہ، تو بھینی آگ سے اللہ دی امان ہوئی، وقت آگ سے اللہ دی امان ہوئی، تو اون ویلے تو کر جلے مدینہ آئی، بھین آگی حسین ویدہ تے پہ خیال رکھی تھی، ظالم زمانہ ہے، جو میں دعا کرے لکھنیا جے تو واپس نہ آسے میں دروازہ نہ چھوڑے سا۔ یہ تو حسین چھوڑے وہ میری شاید دروازہ نہ رک گئی۔ ایک دربارے جو 18 بنی ہاشم جوان پہ لکھ دیں دورے جناب علی اکبر، جناب عباس، جناب قاسم جلے کہن تا اٹھا امام فرمایا عباس تاں دروازے کو بہر میں کل حافظ۔ جناب عباس فرمائے تو سب امام ہی میں تو نوکرہ بانی دا پوترا، لیکن تو سب بہتر جان دے تو کیوں سجے نے؟ امام فرمائے میں اگر اللہ اکبر دا نعرہ بلند کرا پیچھے آؤں، بس امام اندر گئے، نال مروان خدا والوں تے لعنت کرے ولی کے نال بیٹھا ہے، امام کو دیکھ کے ظاہری طور تو اپنا منبر چھوڑے آؤ بہو امام فرمائے میں بہوانی دس میں کو دربار سجا تو ہوئی، این یزید کا خط پیش کیتے یا بیعت قبول کرے یا وطن چھوڑ دے۔ میرے امام فرمائے کہ پہلی گال تیری تو ٹھیک ہی سکتی، میں حسین میں وطن چھوڑ سکتا لیکن بیعت نہیں کر سکتا۔ نال مروان بیٹھا اشارہ کیتا، اشارہ کیتے امام فرمایا طلاق کی متعلقہ عورت کا پترا ابن زرکا لفظ سوال کیتے ہیں جب کوئی شرم نہیں آئی تیری جرت حسین این دربارے چاہتے جناب امام نے جلے آواز بلند تھی دیتا امال عباس جلدی جلدی اندر داخل تھا، یہ نہیں آنے عباس یا کوئی وفا تھا، تلوار بلند کی دیئے سید فرمے میں عباس جلدی نہ کریں نانے دشائے حکم فرمائنے مچھری نہیں مارنا، عباس اتوار کے آنے سردار کاجے سامنے تھی آئے باب کو غرب لگی آئی آگا عباس جلدی نہیں کرنی میں رک گیا، باب کو غرب لگی آئی تو
حرف گائے